أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ رعد آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے۔ اب یہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی کا بیان ہے کہ مشرکین کفار جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹا استہزاء کیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ کی دعوت سے انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر، یہ صرف آپ کے ساتھ یہ رویہ روا نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو میں نے مبعوث فرمایا اور ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا گیا، ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا، بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کئی رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ان کو پکڑا، انہیں گرفتار کر دیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کس طرح ہوا میرا عذاب۔ ان کو میں نے پہلے مہلت دی اور پھر ان کو کیا کیا، پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کس طرح ہوا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ، أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ، کیا وہ شخص یا وہ ذات، ہوا قائم علی کل نفس، جو ہر ایک نفس پر قائم نگہبان ہے، نگران ہے۔ قائم کا مطلب کیا ہے؟ قائم نگہبان ہے، نگران ہے، بما کسبت، جو اس نے کیا ہے۔ اب یہاں پہ بات تو کی کہ وہ شخص جو ہر نفس پر نگران ہے، آگے اس کا جواب نہیں ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے، افمن هو قائم علی کل نفس، کیا وہ ذات جو ہر نفس پر نگران ہے، تو کیا وہ سزا نہیں دے سکتا ہے ان گناہوں کا جو اس نفس نے کیا ہے، اس گناہ کا یا ان گناہوں کا جو یہ نفس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی سزا نہیں دے سکتا ہے وہ جو ہر نفس پر نگران ہے۔ تو یہ جواب ہے اس آیت کا۔ تو فرمایا افمن هو قائم علی کل نفس، آیا وہ ذات جو ہر نفس پر نگران ہے، بما کسبت، کیا وہ سزا نہیں دے سکتا ہے ان گناہوں کا جو اس نفس سے سرزد ہو رہے ہیں، ان کا سزا نہیں دے سکتا ہے نا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور بنائے انہوں نے اللہ کے لیے شرکاء، شریک بنائے۔ قل کہہ دیجئے سموہم، ان کی کوئی صفات بیان کرو، ان کے نام تو لو۔ ام تنبئونہ، آیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، بما لا یعلم فی الارض، ان چیزوں کا جو اللہ زمین میں نہیں جانتا ہے۔ کیا تم ایسی چیزوں کی کوئی خبر دے رہے ہو کہ اللہ، تمہارا گمان یہ ہے کہ اللہ اس زمین میں نہیں جانتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہی آیت گزری ہے سورۃ یونس آیت نمبر 18 اور پارہ نمبر 11 میں، یہی مضمون ہے، یہی بات ہے۔ یہ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ما، اس کو، لا یضرہم،
جو انہیں تکلیف نہیں دیتے ہیں، ولا ينفعهم انہیں نفع نہیں دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ یہی لوگ ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کرنے والے ہیں۔ یہ ان کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ قل کہہ دیجئے اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم خبر دے رہے ہو اللہ کو اس چیز کے بارے میں جو اللہ آسمان و زمین میں نہیں جانتے ہیں؟ سبحانہ پاک اللہ، وتعالی عما یشرکون اور بلند ہے اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ اللہ بلند ہے، پاک ہے اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ تو یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ تو فرمایا ام تنبئونہ، یا تم خبر دے رہے ہو اللہ کو بما اس کے لا یعلم فی الارض جو زمین میں وہ نہیں جانتا ہے، یعنی کون سی بات ہے جو اس سے چھپی ہے؟ یہ شرک والی بات تو نہیں ہے، کیوں تم یہ اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ یہ شرک ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام بظاہر من القول، یا سرسری باتوں کے ذریعے، بل زینا للذین کفروا، بلکہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، مکرہم ان کی تدبیروں نے، وصدوا عن السبیل اور روکتے ہیں وہ عن السبیل سیدھی راہ سے، یا رک جاتے ہیں وہ، رکتے ہیں وہ سیدھی راہ سے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا۔ جسے اللہ ذلیل کر دے، گمراہ کر دے، تو اسے رہنمائی دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اس کے ان کے لیے عذاب ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اور آخرت کا عذاب اشق و زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ اور نہیں ہے ان کے لیے، من اللہ ای من عذاب اللہ ان کے لیے نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، من واق کوئی بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں کہ ان اللہ کے عذاب سے کیا کر دے، بچا لے۔ مثل الجنت التی مثال اس جنت کی، التی وہ وعد المتقون جس جنت کا متقین پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار اس جنت کے نیچے، اس کے درختوں کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اکلوہا دائم اس کے میوے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہمیشہ کے لیے مطلب یہ کہ پلاسٹکی میوے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے، نہیں، مطلب یہ ہے اکلوہا دائم یعنی جس طرح دنیا میں ہم ایک میوے کا دانہ اتار کر اس کی جگہ خالی کر دیتے ہیں، ام کا دانہ ہوتا ہے نا، تو ام کا دانہ اتار کر جگہ اس کی خالی ہو جاتی ہے جس جگہ پہ وہ دانہ لگا ہوتا ہے۔ انگور کا گچھا یا کیلے، ٹھیک ہے نا، کیلا میں اس میں ایک ہی وہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا گچھا ہوتا ہے خوشہ، وہ جب ہم کاٹ دیتے ہیں تو وہ خالی ہو جاتے ہیں، اس کیلے کو ہی ہم کاٹ دیتے ہیں کیونکہ وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کلوہا دائم، وہاں جنت میں ایسا نہیں ہوگا جدھر سے میوہ اتار دیں گے فوراً آٹومیٹک وہاں پر میوہ بن جائے گا، وہاں وہ ختم نہیں ہوگا۔ تو فرمایا اکلوہا دائم اس کے میوے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وذلوہا اور اس کے سائے بھی ہمیشہ ہے، تلک عقبى الذین اتقوا یہ انجام ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، وعقبى الکافرین النار اور کافروں کا انجام آگ کا گڑھا ہے۔ یہ تو متقین کا انجام ہے، پیچھے جو باغات کا ذکر، اور آگے فرمایا وعقبى الکافرین النار اور کافروں کا انجام وہ آگے، والذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک اس پر میرا پیغمبر جو آپ کی طرف نازل ہوئے، ومن الاحزاب اور گروہوں میں سے من وہ ہیں، ینکر بعضہ
جو اس قرآن کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، آپ اعلان کریں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، ولا اشرک بہ، اس کے ساتھ شرک نہ کروں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبَ، اور اسی کی طرف میرا پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، وہ لوگ جو آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اور خوش ہوتے ہیں اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی ہونے والی کتاب ہے۔ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہوئے تھے، وہ اہل کتاب، ٹھیک ہے نا، اپنی کتابوں کا علم بھی اور وہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان، اور قرآن مقدس پہ بھی ایمان، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ رہنے والے، ان کے ساتھ جو، ٹھیک ہے نا، ساتھی، یہ یہود میں سے آئے تھے اور مسلمان ہوئے تھے، قرآن مقدس پہ ایمان لے کے آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا وہ ہیں جو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف، ومن الاحزاب، اور گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من ینکر بعضہ، جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آج کل بھی موجود ہیں۔ یہی حال کئی مسلمانوں کا ہے کہ قرآن کی جو آیت ان کی طبیعت کے مطابق وہ مان لیتے ہیں، اور اگر ان کے طبیعت اور مزاج کے مخالف ہو تو اس قرآنی آیت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ نہیں جی ایسا، ٹھیک ہے نا، اور واضح اس کئی بار اس طرح ہو جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی طبیعت اور اپنے غلط عقیدے کے مطابق ہو، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کی غلط عقیدے کے مطابق ہوتا ہی کوئی نہیں، لہٰذا یہ پورے قرآن کے نرے انکاری بن جاتے۔ تو فرمایا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ والیہ ادعو والیہ مآب وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو حکما عربیا، اس کو ہم نے نازل کیا فیصلہ عربین، عربی زبان میں، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر میرا پیغمبر آپ نے ان کے خواہشات کی تابعداری کی، بعدما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ کے اللہ کی عذاب سے من ولی، کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ ارسلنا رسلا من قبلک، اور بے شک بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول، وجعلنا لهم ازواجا وذریۃ، ان کے لیے ہم نے بیویاں اور اولاد بنائے۔ یہ ایک دوسرا اعتراض انہوں نے کیا، یہ کیسا رسول ہے، اس نے شادی بھی کی ہے، اس کی بیویاں بھی ہے۔ دوسرے مقام پہ کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہو گیا، یہ تو بازار میں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ تو کھانا کھا رہا ہے، رسول تو ایسا ہونا چاہیے جو ان چیزوں سے ماورا ہو۔ تو یہ اعتراضات کرتے رہے، تو یہ بھی ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسے، اس کے تو اولاد بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ مان رہے تھے کہ اس کی بیٹیاں ہیں، لیکن آج کل کے، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے دشمن نہیں ماننے کو تیار ہے کہ آپ کی بیٹیاں تھی کوئی نہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ، وہ مان رہے تھے مشرکین، تو یہ ان سے بدتر کافر ہوئے یا نہیں؟ وہ اعتراض یہی کر رہے تھے کہ اس کی بیٹیاں ہیں، اس کی اولاد ہے، یہ شادیاں کی ہے اس نے، یہ بیویوں کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ازواج کا انکار ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولاد مانتے ہیں، ایک بیٹی مانتے ہیں اور بیویاں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا، کیسے بدبخت لوگ ہیں، ایسے بھی نمونے آپ کو ملتے رہیں گے۔ تو فرمایا اس کا جواب دیا اللہ نے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تحقیق بھیجے ہم نے کئی رسول آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، صرف آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے بھی بیویاں بنائی ہیں، وَذُرِّيَّةً، اور اولاد، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے، أَن يَأْتِيَ بِآیَةٍ، یہ کہ لائے وہ بِآیَةٍ، کوئی معجزہ، کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، لکل اجل کتاب، اور ہر نیٹے کے لیے کتاب ایک لکت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور مضبوط کرتا ہے، یعنی جب کسی حکم کو منسوخ کرتا ہے یا اسے برقرار رکھتا ہے، اختیار اسی کے پاس ہے،
ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ الْأُمُّ الْكِتاب، اور اسی کے پاس ہے اصلی کتاب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں نعدہم جن کا ہم نے ان مشرکین سے وعدہ کیا ہے، یعنی میرا پیغمبر وہ عذاب اگر ہم آپ کو دکھا دیں جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإنما علیک البلاغ، تو بے شک آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ میرا پیغمبر جو ان سے وعدہ کیا عذاب کا، چاہے وہ آپ کی زندگی میں انہیں دے دیں، آپ کو دکھا دیں، یا آپ کو وفات دے اور اس کے بعد انہیں دے دے، آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، اور ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے، اور ان کو سزا دینا یہ بھی میرے اختیار میں۔ تو فرمایا فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، اور ہم پر حساب ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، آیا یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم آتے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم کم کرتے ہیں اسے، من اطرافها، اس کے اطراف سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ میرا پیغمبر ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے ہیں، مطلب یہ نہیں کہ زمین کو کاغذ کی طرح ٹکڑے کاٹتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کم کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ میرا پیغمبر آپ کا جو مشن ہے، آپ کی جو جماعت ہے، یہ بڑھتی رہتی ہیں، لوگ آتے ہیں اسلام کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں، اور ان مشرکین اور کافروں پر زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ آتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو فرمایا نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم زمین کو اطراف سے کم کرتے ہیں۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمی، نہیں یہ پیچھے کرنے والا اس کے حکم فیصلے کے لیے کوئی، وہو سریع الحساب، وہ جلد حساب والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، تحقیق تدبیر کے ان لوگوں نے، چال چلی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فللہ مکر جمیعا، بس اللہ ہی کے پاس ہے اختیار ساری تدبیروں کا۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسب کل نفس، جو کمایا ہر نفس نے، وسیعلم الکفار، اور ان قریب جان لیں گے کافر، لمن عقبی الدار، کس کے لیے آخرت کا انجام ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، لست مرسلا، تو پیغمبر نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے میرا پیغمبر، کفا باللہ، کافی ہے اللہ، شہیدم بین، گواہ میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب یہ دو اقوال علماء ذکر کرتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ ایک قول یہ ہے، یہ پیچھے والے لوگ آیت نمبر 36 میں جو اللہ نے ذکر کی ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، یہ والے گواہ ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گواہ ہے جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہے، یعنی اللہ بھی گواہ ہے اور جبریل امین علیہ السلام بھی گواہ ہے۔ وہی وہ لے کے آتے رہے نا، ہر کتاب کی وہی وہ لے کے آتے رہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں میرا پیغمبر کہ لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، تو پیغمبر نہیں ہے، تو آپ جواب دے دیجئے کہ اس بات کا گواہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اگلے درس انشاءاللہ سورہ ابراہیم شروع کریں گے۔